باب نمبر 12 باب ما یجوز من البزاق والنفخ فی الصلاۃ، نماز میں تھوکنے اور پھونک مارنے کا جواز۔ ویذکر عن عبداللہ بن عمرو نفخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سجودہ فی کسوف، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے سجدے میں آپ نے پھونک ماری، یعنی مٹی گرد اگر کچھ ہو، گرد و غبار، تو اس کو ہٹانے کے لیے پھونکا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا، یعنی نماز ادا کی آپ نے، لگتا تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، اتنا طویل قیام، اتنا لمبا قیام آپ نے فرمایا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ رکوع نہیں کریں گے، بس قیام ہی کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، جب رکوع فرمایا آپ نے تو اتنا لمبا رکوع کیا، ایسا لگتا تھا جیسے اب آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر آپ نے اتنا لمبا قومہ کیا، ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور لگتا تھا کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، یعنی اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ پھر آپ نے سجدے کے آخر میں پھونک ماری اور فرمایا اف اف، یعنی افسوس کا اظہار فرمایا آپ نے۔ حدیث نمبر 1213 حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال ان الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخعن، ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا بزق احدكم فليبزق على يساره۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں، یعنی مسجد کے قبلے کی طرف بلغم پڑا ہوا دیکھا تو آپ مسجد والوں پر ناراض ہوئے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے والوں پر، کہ مسجد میں کسی نے تھوک دیا تھا، اور فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے۔ جب مصلی نماز پڑھتا ہے، بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے متوجہ رہتی ہے، لہذا جب وہ شخص نماز میں ہو تو نہ تھوکے، کوئی نماز میں نہ تھوکے، یا یہ فرمایا کہ وہ بلغم نہ تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس بلغم کو کھروچا، یعنی اس کو آپ نے اپنے دست مبارک سے صاف فرمایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو سامنے کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب تھوکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مساجد میں جانمازیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور فرش پر نماز ادا کی جاتی تھی، مٹی پر، ریتی پر، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سخت ضرورت ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب تھوک کر اس پر مٹی ڈال دے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 406 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1214 حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه اليسرى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ نماز میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، بات کر رہا ہے، لہذا وہ اپنے سامنے تھوکے نہ اپنے بائیں طرف، لیکن نہ وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف، لیکن اپنے بائیں طرف اپنے پیر کے نیچے، قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے، اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دے۔ سامنے کی جانب نہ تھوکے کیونکہ سامنے قبلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حالت نماز میں بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 241 میں گزر چکی۔ باب نمبر 13